بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں کالا یرکان جس کو ہیپاٹائٹس سی کہا جاتا ہے، یہ آج کا میرا تھوڑا سا موضوع ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے، گزشتہ 10-15 سالوں سے اگر ہم تھوڑا سا جائزہ لیں تو پاکستان میں ایک بہت بڑی یہ بیماری کی صورت اختیار کر چکا ہے، اور ہمارے کئی قریبی رشتہ دار، کئی ہمارے جاننے والے، کئی دوست احباب، کتنے ہمارے پیارے، یعنی کہ اس کی وجہ سے، کالے یرکان کی وجہ سے، ہیپاٹائٹس سی کی وجہ سے وہ موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ اور بڑی یہ اذیت ناک قسم کی یہ بیماری ہے، یہ مرض ہے، اور یہ خاموش کلر بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس کا شروع میں اس کا ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ تو بہرحال پاکستان میں اب یہ کہا جا رہا ہے، محکمہ صحت کے حوالے سے یہ ذرا نوٹ کر لیں کہ ہر 25واں انسان جو ہے وہ ہیپاٹائٹس کا شکار ہے۔ یعنی کہ 25 میں سے ایک بندہ، 25 میں سے ایک انسان جو ہے، ایک بندہ وہ ہیپاٹائٹس سی کا پیشنٹ ہے۔ یعنی کہ سکریننگ نہیں ہو رہی، گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ سکریننگ کریں، اور یہ پھر ظاہری بات ہے، یہ کروڑوں میں پھر اس کی اوورال گنتی اس کی جا سکتی ہے اگر اس کی پروپر جو ہے وہ سکریننگ کر لی جائے۔ تو اس کے پاکستان میں یہ بھی ذہن میں رکھ لیں یہ کہ یہ ایک وائرس ہے، اور یہ مخصوص حالات میں یہ پھر آگے گرو کرتا ہے انسانوں کو، اور پھر یہ لیور اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے۔ مطلب کہ یہ چھپ کے بیٹھا رہتا ہے، اور جو ہی اس کو سازگار ماحول ملتا ہے، ایٹماسفیئر جو کہ اس کو چاہیے ہوتا ہے، تو پھر یہ فوری طور پہ جو ہے یہ اپنی ٹریولنگ شروع کر دیتا ہے۔ علامات اس کی عام طور پہ ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ تھکاوٹ، بے جا تھکاوٹ اگر آپ محسوس کر رہے ہیں، اس کے علاوہ پیٹ میں درد ہو سکتا ہے، یہ بھی اس کی ایک ہے، اور پھر بھوک میں کمی۔ یعنی کہ اگر ہم تھکاوٹ کا شکار ہیں، اگر ہمیں پراپر بھوک نہیں لگ رہی، کسی چیز کو کھانے کو ہمارا دل نہیں کر رہا، یا ہمارے پیٹ میں درد ہے، تو ہمیں ضرور جو ہے وہ ہیپاٹائٹس سی کے ٹیسٹ کروانے چاہیے۔ اس کی بہت بڑی جو ریزنز ہیں، ذرائع، یہ کیوں ہوتا ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے کہ آخر اتنا جو خطرناک مرض ہے، ہم اس سے بچ کیسے سکتے ہیں، کیسے اس کا بچاؤ ممکن ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ کی ذات، یہ بطور مسلمان ہمارا یہ یقین ہے، لیکن اس کی جو وجوہات ہیں، سب سے بڑے ایک تو دانتوں کا کوئی بھی اگر ہمارا ایشو ہو جاتا ہے، عام طور پہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہم کسی بھی ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں، تو ان کے جو اوزار ہوتے ہیں وہ ایک بہت بڑی ریزن ہوتے ہیں۔ یہ ذرا بات ہم سب ذہن میں رکھ لیں، جب بھی کسی چھوٹے کو، بڑے کو ہم کسی ڈینٹسٹ کے پاس لے کر جائیں، اس بات کو یقینی بنائیں کہ کیا اس کے اوزار جو ہیں وہ ہیپاٹائٹس سی سے پاک ہیں یا نہیں ہیں۔ اسی طرح سے جب ہمیں بلڈ کی ضرورت پڑ جاتی ہے، ہم خون لیتے ہیں، تو وہ وہاں پر خون کی جو منتقلی ہوتی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی اس کی ریزن ہے۔ اور ایک اور بڑی جو ماہرین کہہ رہے ہیں، یہ بھی ذرا خاص پوائنٹ، ہمارا پانی، ہمارا موسٹلی پاکستان کے جو بڑے شہر ہیں، ان کا جو زیر زمین پانی جو ہے وہ آلودہ ہو چکا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، جیسے سیالکوٹ میں اور جیسے قصور میں یہ لیدر انڈسٹری، تو ٹینریز کی وجہ سے، لیدر انڈسٹری کی وجہ سے جو ان کا جو ویسٹ ہے وہ جب زمین میں جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارا زیر زمین پانی پلیوٹڈ ہو چکا ہے، وہ زہریلا ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارا انسانوں کا جو ویسٹ ہے، وہ پانی جب زمین میں جاتا ہے، انسانی فضلہ جب جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ہمارا جو زیر زمین پانی ہے وہ آلودہ ہو چکا ہے۔ یعنی کہ اس کی بڑی جو وجوہات ہیں، ایک تو ڈینٹسٹ، جس طرح سے ہم نے کہا، خون کی منتقلی کی جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کی ایک بہت بڑی ریزن جو ہے وہ ہمارا آلودہ پانی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پانی ہمیں ہمیشہ صاف پانی پینا چاہیے، اس کو بوائل کر کے یا فلٹرز وغیرہ، اس کے اوپر ہمیں بھرپور طریقے سے دھیان دینا چاہیے۔ تو بہرحال ہیپاٹائٹس سی پاکستان میں، اس میں محکمہ صحت کے مطابق، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے مطابق، ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان نمبر 1 پہ آ چکا ہے۔ یہ پوائنٹ بھی ہمیں اپنے ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ پاکستان نمبر 1 پہ آ چکا ہے ہیپاٹائٹس سی، اور جب یہ حد سے بڑھ جاتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، پھر یہ لیور کو، بالکل لیور کو کھا جاتا ہے۔ یعنی کہ جیسے وہ دیمک ہوتی ہے، وہ لکڑی کو کھا لیتی ہے، تو سملرلی ویسے ہی یہ
ہمارے لیور کو ختم کر دیتا ہے. لیور ہمارا پھر اس کا ایک ہی آپشن ہوتا ہے کہ جی لیور کو ٹرانسپلانٹ کیا جائے، اور وہ بہت مہنگا ہوتا ہے اور بہت زیادہ رسکی ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی لیور ڈونیٹ کرے، پھر اس کی پیمنٹ کاری کی جائے، اور پھر آگے اس کے کتنے چانسز ہیں اس کی کامیابی کے، اور اس کی وجہ سے پھر دوسرے آرگنز خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. مطلب کہ یہ ڈائریکٹ ہمارے کڈنیز کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے، یہ ہمارے ہارٹ کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو پھر یہ کمپلیکیٹڈ یہ ایک بہت بڑی ڈیزیز ہو جاتی ہے. اس کی علامات بہت زیادہ پھر خطرناک ہو جاتی ہیں. مریض جو ہے وہ پیٹ کے حوالے سے اس کے پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا سارا، اس کو فیس کیا ہے. تو میں اگین یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بہت یعنی کہ پاکستان میں یہ ایک خطرناک یہ ایک مرض کی صورت اختیار کر چکا ہے، اور ہمارے کتنے اگر میں گنوانے پہ آ جاؤں تو ہمارے جاننے والے، ہمارے رشتہ دار اس کی وجہ سے موت کے منہ میں جا چکے ہیں. تو اس سے احتیاط کریں، اس کو معمولی مت سمجھیں. اگر ایک تو اپنے پانی کے اوپر خاص طور پہ دھیان دیں، پانی ہمارا صاف ستھرا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ دیگر جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ ہمیں ضرور اختیار کرنی ہے. اور کوئی بھی سمٹم اگر آئے، تھکاوٹ آ رہی ہے، ہماری آنکھیں پیلی ہو رہی ہیں، ہماری رنگت میں فرق آ رہا ہے، بھوک نہیں لگ رہی یا دیگر جو، تو فوری طور پہ ہمیں اسکریننگ کرانی چاہیے اپنی بھی اور گھر والوں کی بھی. اگر اس کو انیشیل سٹیج پہ پتہ چل جاتا ہے تو یہ کیوریبل ہے، پھر اس کا علاج ہو سکتا ہے. جس کی بہت ساری جس طرح سے وہ گولیاں بھی ہیں یا انجیکشنز وغیرہ، یہ کیوریبل ہے. لیکن اگر یہ حد سے گزر جاتا ہے پھر یہ اس کا پتہ نہیں چلتا، یہ سمجھ لیں کہ انسان میں لیور ختم ہو جاتا ہے، لیور ہوتا ہی نہیں، وہ اس کو بالکل وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، وہ سکڑ جاتا ہے، خراب ختم، اس کو سمپل لینگویج میں کہہ رہا ہوں. اور پھر وہ ٹرانسپلانٹ کریں یہ، اور وہ بہت مشکل کام ہے، وہ کامیابی کی ریشو بھی پھر اس میں کم ہو جاتی ہے. تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ.